جنگ احد کب واقع ہوئی؟ جنگ احد 6 شوال مدینے سے شمال کے طرف تقریباً 6 کلومیٹر دور جبل احد واقع ہے۔ یہاں 5 کلومیٹر لکھا ہے، میں 6 کلومیٹر لکھا رہا ہوں، دیکھیے تقریباً 6 کلومیٹر دور ایک پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے، اس کے دامن میں یہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کافروں کی تعداد کتنی تھی اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس جنگ میں کافروں کی تعداد 3000 اور مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ جنگ احد کا نتیجہ کیا رہا؟ جنگ احد کا نتیجہ کیا رہا؟ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ پھر ایک بڑی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ پھر ایک بڑی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی وہ بڑی غلطی کیا تھی؟ اس کے بعد کا سوال۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی وہ بڑی غلطی کیا تھی؟ سوال ہو گیا، جواب لکھاؤں؟ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رومات پر متعین فرمایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو آپ لوگ یہاں سے نہ ہلیں۔ مسلمانوں کو کامیاب ہوتا دیکھ ان میں سے تقریباً
40 صحابہ نے 40 صحابہ نے پہاڑی چھوڑ دی اور میدان جنگ میں آ گئے. پہاڑی چھوڑ دی اور میدان جنگ میں آ گئے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید نے پیچھے سے پہاڑی پر جبل رمات پر حملہ کر دیا. مسلمانوں کی جیتی ہوئی بازی شکست میں بدل گئی. مسلمانوں کی جیتی ہوئی بازی شکست میں بدل گئی. جنگ رومات کے واقعے سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ جنگ رومات کے واقعے سے ہم جبل رومات کے واقعے سے ہم کیا سبق جبل رومات کے سبق سے اب یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اطاعت رسول ہر حال میں کرنی چاہیے. اطاعت رسول ہر حال میں کرنی چاہیے. اس جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ اس جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے. اسکرین کو نیچے لے جائیے بیٹے. نہیں اوپر کیجیے ذرا. اوپر کیجیے. ویسے نہیں ویسے نہیں. جنگ احد میں سید الشہداء رسول اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا؟ جنگ احد میں سید الشہداء سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو فرمایا، کیونکہ ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا تھا اور دیگر صحابہ کی بھی. وہ کون سے صحابی ہیں جو مدینہ دعوت و تبلیغ کے لیے آئے، قرآن کی مقری کی حیثیت سے آیا اور ان کا
ان کی شہادت ہوئی۔ اس جنگ میں ان کی شہادت ہوئی۔ وہ مختصر لکھیے، وہ کون سے صحابی جو مدینے میں مقری کی حیثیت سے آئے اور ان کی شہادت ہوئی۔ وہ صحابی مصعب بن عمیر ہیں، وہ صحابی مصعب بن عمیر ہیں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں صحابہ نے کہا ان کا کفن چھوٹا پڑ رہا ہے؟ سر ڈھانپ دیں تو پیر کھلتے ہیں، پیر ڈھانپ دیں تو سر کھلتا ہے۔ یہ صحابی مصعب بن عمیر ہیں۔ جواب، یہ صحابی مصعب بن عمیر ہیں۔ ایک منٹ بیٹا۔ شہدائے احد کے نام بتائیں، چند مشہور شہدائے احد کے نام بتائیں۔ آواز آ رہی بیٹے میرے؟ جی الحمد جی الحمدللہ۔ مشہور شہدائے احد کے نام بتائیں۔ نمبر 1 حمزہ بن عبد المطلب، نمبر 2 مصعب بن عمیر، نمبر 3 عبداللہ بن جحش، عبداللہ بن جحش، نمبر 4 حنظلہ بن ابی عامر، نمبر 6 سعد بن ربیع، نمبر 7 عمر بن جموح، جن کی عمر 80 سے زیادہ تھی۔ اور یہ لنگڑے بھی تھے۔ جبل احد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
جبل احد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جبل احد وہ ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں. جبل احد وہ پہاڑ ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں. جی آگے بڑھائیے. ہجرت کا 4 سال. اچھا، آپ لوگوں کے امتحان کی ڈیٹ آئی؟ عزیز طالبات، 5 فیب بول رہے تھے. 5 اگلے مہینے کی 5 تاریخ. فیب میں 5. جی 5 فیب. 5 فیبرری میں شیخ. 5 فروری. 5 جنوری یا 5 فروری؟ فروری. 5 فروری. آپ کی تعلیم شروع کی کتنے دن ہوا ہے؟ 5 فروری تو بہت ٹائم ہے نا بیٹے. ابھی تو ہم جی دسمبر میں شیخ. ہیں. ابھی دسمبر میں ہے. جنوری کا پورا مہینہ باقی ہے ابھی. جی شیخ. کائنات تبسم مائک آف کر دیجیے اپنا. ٹھیک ہے. سن 4 ہجری میں کس کی پیدائش ہوئی؟ سن 4 ہجری میں کس کی پیدائش ہوئی؟ سن 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. ام سلمہ بنت ابی امیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا؟ ام سلمہ بنت ابو امیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا؟ ام سلمہ بنت ابی امیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 4 ہجری میں ہوا. رجیع کا واقعے کی تفصیلات بتائیں. رجیع کے واقعے کی تفصیلات بتائیں. رجیع مکے سے 80 کلومیٹر دوری پر واقع ہے. رجیع مکے سے
80 کلومیٹر پر واقع ہے۔ عضل اور قارہ کے چند افراد، یہاں کتاب میں نام لکھا ہوا ہے، دیکھیے، عضل و قارہ کے چند افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 صحابہ کو دین سکھانے کے لیے طلب کیا۔ وہ اپنے ساتھ لے گئے، وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر دھوکے سے بنو لحیان کے ذریعے انہیں قتل کر دیا۔ پھر دھوکے سے بنو لحیان کے ذریعے انہیں قتل کر دیا۔ خبیب بن عدی کو کہاں قتل کیا گیا؟ خبیب بن عدی کو کہاں قتل کیا گیا؟ خبیب بن عدی کو مکے میں مقام تنعیم کے پاس قتل کیا گیا۔ بیر معونہ کی تفصیلات کیا ہیں؟ بیر معونہ کی تفصیلات کیا ہے؟ مدینے سے نجد کی جانب تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر بنو سلیم کا یہ کنواں بیر معونہ ہے۔ وہاں ابو برا عامر بن مالک اور 70 قرہ صحابہ کو تبلیغ کے نام پر لے جایا گیا۔ قوان اور آسیہ نے ان کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان پر بددعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 1 ماہ تک بددعا کی۔
بنو نذیر کی غداری کیا تھی؟ سوال. بنو نذیر کی غداری کیا تھی؟ بنو نذیر کا ایک آدمی عمر بن جحاش نے دیوار کے اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک کر قتل کرنے کی کوشش تھی. اور اس کام میں سارا بنو نذیر کا قبیلہ ملوث تھا. چنانچہ سارا بنو نذیر کا قبیلہ ملوث تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا. کتنے سوال ہوئے بیٹے؟ 116 116 تک پہنچے ہیں. جی. اچھا، دن تو کافی ہیں آپ لوگوں کے پاس. دن تو کافی ہیں. پھر الحمدللہ. یہ سوال جواب ختم ہونے کے بعد کیا کریں گے آپ لوگ؟ مراجعہ کریں گے شیخ. چلا وہ تو ہوگا. اس کے بعد اب اس کے ہجرت کے چوتھے سال تین بڑے واقعات کیا پیش آئے؟ ہجرت کے چوتھے سال تین بڑے واقعات یہ ہیں: مقام رجیع اور بیر معونہ اور بنو نذیر کی جلا وطنی. بنو نذیر کی جلا وطنی. یہ آگے بڑھائیے بیٹے. غزوہ مریسیع کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ مریسیع. میم رے یہ سین یہ عین.
غزوہ مریسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ مریسی کا دوسرا نام غزوہ بنو مستلق ہے۔ یہ جگہ مدینے سے کتنی دور ہے اور کہاں ہے؟ مریسی، یہ جگہ مریسی لکھے ہیں۔ مریسی یہ جگہ مدینے سے کتنی دور ہے اور کہاں ہے؟ مریسی مدینے سے 96 کلومیٹر دور ہے۔ مریسی مدینے سے 96 کلومیٹر دور ہے اور مدینے کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہاں جنگ کس مہینے میں ہوئی؟ یہاں جنگ کس مہینے میں ہوئی؟ یہاں جنگ شعبان کے مہینے میں ہوئی۔ شعبان 5 ہجری میں ہوئی۔ یہاں جنگ شعبان 5 ہجری میں ہوئی۔ یہاں جنگ شعبان 5 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ میں کس کی فتح ہوئی؟ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ یہ غزوہ تھا یا سریہ؟ جنگ مریسی غزوہ تھا یا مریہ؟ جنگ مریسی غزوہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے تھے۔ اس غزوے میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ مریسی کے غزوے میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ مریسی کے غزوے میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے مریسی کے غزوے میں صحابہ کی تعداد 700 تھی۔ مریسی کے غزوے میں صحابہ کی تعداد 700 تھی۔ اچھا بیٹے، جنگ مریسی میں غزوہ کی تعداد کتنی؟ 123۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس موقع پر شادی ہونے سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہونے پر کیا فائدہ حاصل ہوا؟
جویریہ کے والد سردار حارث بن درار کا پورا قبیلہ اسلام قبول کیا۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن درار، سردار حارث بن درار کا پورا قبیلہ اسلام قبول کیا۔ واقعہ افک، اس پر میں نے تفصیلات بتائی تھی، آپ لوگوں کو نہیں بتائی تھی بیٹا؟ نہیں بتائے تھے مولوی صاحب، کیونکہ یہ بولتے ہوئے نکل گئے تھے، بہت بڑا واقعہ ہے بالکل۔ اچھا کسی اختی نے بیچ میں کہا تھا یہ وہ ہار چرانے کا واقعہ، تو جی بولے تھے آپ، وہ ہار گم ہو گیا تھا سو واقعہ بولے تھے، تو پھر آگے نکل گئے تھے، نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، واقعہ افک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے، غزوے کے لیے، کسی سفر کے لیے، تو وہ بیگمات کے درمیان میں قرعہ اندازی کرتے، تو اس قرعہ اندازی میں جس کا نام نکلتا وہ آپ کے ساتھ سفر میں ہوتی۔ تو یہاں ایک غزوے کے لیے جانا تھا، تو اس غزوے کے لیے بیگمات کے درمیان میں قرعہ اندازی ہوئی، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکل آیا، تو یہ سفر میں ساتھ میں تھی۔ غزوہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے، پھر اس غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوے سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر سب رکے، اپنی ضروریات پوری کی، کھانا پینا پورا ہوا، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں رکی، اپنے ہودج سے باہر آئی۔ ہودج وہ جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے، اس سے اتنی، ہودج کو نیچے رکھا گیا، اس سے وہ اتنی اور اپنی قضائے حاجت کے لیے گئی، قضائے حاجت کے لیے گئی اور واپس آئی تو ان کو قافلہ نہیں ملا، قافلہ تھا، وہ جا کر آئی، پھر اس کے بعد وہ ان کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار مسنگ ان کو محسوس ہوا، جو دوبارہ اس جگہ پر گئیں اور جا کر دیکھ کر آئیں، آنے تک یہ قافلہ جا چکا تھا، اور وہ ہار وہاں جہاں اونٹ بیٹھا تھا اسی کی جگہ پر وہ ہار وہاں موجود تھا، انہوں نے وہ ہار لے لیا۔ اب قافلہ جا چکا تھا، جنگل کا ماحول ہے، صحرا ہے، چاروں طرف کوئی نہیں ہے، اور ہودج رکھنے والے نے یہ خیال نہیں کیا کہ اندر بی بی عائشہ، ام المومنین عائشہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے، کیونکہ وہ ہلکی پھلکی تھی، اندازہ نہیں ہوتا تھا ہودج کو اٹھانے کے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اندازہ نہیں ہوا، وہ سمجھے کہ وہ اندر ہیں، تو کوئی بھاری بھرکم وزن والی خاتون ہوتی تو ان کو سمجھ میں آتا کہ بھائی یہ تو حوض خالی ہے، اس میں کوئی ہوں گے، لیکن وہ ہلکی پھلکی تھی تو سمجھ میں نہیں آیا، حوض کو چڑھا دیا گیا اور قافلہ وہاں سے نکل کر چلا گیا۔ قافلے کا ایک اصول یہ تھا کہ کچھ سوار کو قافلے کے پیچھے چھوڑ دیتے تھے تاکہ قافلے میں چھٹی ہوئی کچھ چیزیں ہوں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، کوئی خطرہ ہو، تو وہ اپنے آگے قافلے کو آگاہ کرائیں، پیچھے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ
قافلے کے پیچھے سے آ رہے تھے. اسی راستے پر چلتے ہوئے راستے میں جب قافلہ رکا تھا وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا صفوان بن معطل نے ام المومنین عائشہ سوئی ہوئی ہیں. ان کو پریشانی میں بیٹھے بیٹھے نیند لگ گئی. تو ام المومنین عائشہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا. تو ان کے چہرے کے نقش و نگار ان کے ذہن میں تھے. اب ان کو معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو ان کی اس آواز سے ام المومنین جاگ اٹھی اور کچھ نہیں کہا، اور وہ انہوں نے اپنا گھوڑا بٹھا دیا، اونٹ بٹھا دیا. بات ان کو سمجھ میں آ گئی، یہ قافلے سے کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں. دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور وہ اس اونٹ پر سوار ہو گئی جس اونٹ پر صفوان بن معطل آ رہے تھے. یوں قافلہ صفوان بن معطل چلتے چلتے پھر قافلے نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں یہ پہنچے. تو جیسے ان کے ساتھ ان کے قافلے سے ان کے اونٹ سے ان کو اترتے ہوئے دیکھیں تو کچھ لوگوں کے ذہن میں گندے خیالات آنے لگے اور غلط قسم کے الزامات بھرنے لگے. یہ بات مدینہ پہنچی. مدینہ پہنچی تو مدینوں میں جو منافقین کا سردار تھا اس سردار کا نام امیہ ابن خلف تھا. نہیں، اس سردار کا نام عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا. عبداللہ بن ابی ابن سلول نے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے ذرا زیادہ بھڑکاؤ انداز میں پیش کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. ان کی اس عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول کی سازش میں کچھ مسلمان صحابہ بھی شامل ہو گئے. تو اس کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو اپنے والد کے گھر بھجوا دیا. وہ 1 مہینے تک وہاں پر رہیں. ماحول مدینے کا بہت کشمکش تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. کبھی آپ عمر سے مشورہ کرتے، کبھی ابو بکر سے، کبھی آپ حضرت علی سے مشورہ کرتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا جواب دینے میں عجیب قسم کا رویہ اختیار کیا. کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے لیے عورتوں کی کمی ہے؟ ایسی بات انہوں نے کہی. پھر اس کے بعد بڑی کشمکش اور جدوجہد کا 1 مہینے کا عرصہ گزرنے کے بعد سورہ نور میں ان کی برات کی آیتیں نازل ہوئیں. جو ماحول چل رہا تھا اس میں آپ کی برات ظاہر ہوئی. یہ واقعہ ابھی برات ظاہر ہونے سے پہلے یہ ان کے گھر گئیں. ام المومنین کو کچھ کانو کان خبر نہیں تھی کہ کیوں اللہ کے رسول نے آپ کو اپنی والدہ کے گھر بھجوایا. ایک مرتبہ وہ ام مستح کے ساتھ پیشاب ضرورت کے لیے قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی. راستے میں ان کا پیر پھسلا تو انہوں نے ابو مستح کو بددعا دی. تو انہوں نے کہا کہ تم ابو مستح کو کیوں بددعا دیتے ہو؟ وہ تو نیککار اور سیدھے سادے انسان ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ارے تم کو نہیں معلوم وہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. تو پھر انہوں نے وہ سارا واقعہ ان کو سنا دیا. تو ام المومنین بڑی پریشان ہوئی اور ان کی طبیعت گرتی چلی گئی، بیمار ہوتی گئی، کمزور پڑ گئی، فکر مند ہو گئی. یہ کافی 1 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا. 1 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ نہیں رہے تھے. ان سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. وہ الگ بے چینی تھی. تو یوں یہ واقعہ طویل ہوتا گیا. لوگوں کے درمیان میں چیمی گوئیاں ہوتی گئیں. منافقین تو اس کو پھیلا ہی رہے تھے. صحابہ میں ابو مستح اور ایک خاتون بھی تھی اور ایک صحابی
کیا کہتے ہیں جو شعر کہتے تھے وہ بھی اس میں ملوث ہے، ان کی بات بھی یہ ہوگی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس میں ان کا نام بھی آنے لگا، تو بات بہت پیچیدہ ہو گئی تھی، خبردار ہو گئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا معاملہ تھا، خاندان نبوت کی عزت تھی، اس طریقے کی چھیمی گوئیاں بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ 1 مہینے کے بعد وہی نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی حضرت ابو بکر کے گھر گئے، جہاں پر ام المومنین عائشہ تھی، اور ان کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کا شکر ادا کرو کہ تم تک آ کر یہ بات پہنچائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے میری برات ظاہر کی، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ باتیں بتائیں اور ان سے وہ متاثر ہوئے۔ پھر یہ واقعہ رفع دفع ہوا، اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی کھل کر، جن کے نام سامنے آئے تھے، جن میں مصطح تھے اور حسان بن ثابت تھے، ایک اور خاتون تھی، تو ان تینوں کو سزا دی گئی۔ 80 تہمت کی سزا 80 کوڑے ہے، 80 کوڑوں کی سزا ان کو دی گئی۔ یہ ایک پاک دامن مومنہ کے ذات پر انہوں نے ان کی عزت و عصمت کے اوپر الزام لگایا اور اس کا علاج یہ کیا۔ یہاں روکتے ہیں بیٹا، کل اس کے سوال جواب لکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کتنے ہو گئے سوال جواب؟